بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ تو گائز آج ہم بہت ہی بولڈ اینڈ رومانٹک ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے اور بہت لائک کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو جلدی سے کر دیجیے گا سبسکرائب اور ویڈیوز کو کر دیجیے گا لائک۔ لے ٹھونس کھانا، اگر اس سے بھی تیرا پیٹ نہ بھرے تو مجھے اور اپنے باپ کو بھی کھا جائیو۔ منحوس نے میری زندگی میں آ کر اپنی شکل کی طرح میری قسمت بھی کالی کر دی۔ نجمہ نے تقریباً پلیٹ میں موجود سالن کاشف کی طرف پٹکتے ہوئے رکھا۔ وہ کچن کا کام کرتے ہوئے مسلسل بڑبڑانے لگی۔ 11 سالہ کاشف نے غصے میں اس عورت کو گھورا جو کہ اس کے باپ کی دوسری بیوی تھی۔ وہ اسے 2 دن بعد کھانا دے رہی تھی، مگر احسان جتاتے ہوئے۔ کاشف کا قصور صرف اتنا تھا کہ پیدائش کے وقت اس کی سگی ماں اسے پیدا کرنے کے بعد مر چکی تھی۔ فہیم نے دوسری شادی نجمہ سے کی، مگر نجمہ کالی صورت کے کاشف کو قبول نہیں کر پائی۔ اپنی اولاد نہ ہونے کی باوجود اسے شروع سے ہی کاشف کا وجود بہت کھٹکتا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد اب وہ ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی، مگر تب بھی اس کے دل میں کاشف کے لیے نرمی پیدا نہیں ہو سکی۔ کیا روٹی اور مل سکتی ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کاشف نے بغیرت بن کر ساری کڑوی کسیلی باتوں کو نظر انداز کر کے نجمہ سے پوچھا۔ 2 دن بعد ایک روٹی سے بھلا اس کی بھوک کیسے مٹ سکتی تھی؟ بھوک لگ رہی ہے، تجھے روٹی کھانی ہے؟ یہ لے کھا روٹی۔ نجمہ جو کہ سل پر چٹنی پیس رہی تھی، کاشف کی بات سن کر اس کو پتنگے لگ گئے۔ اس نے اپنے پاؤں سے چپل اتار کر کاشف کو مارنا شروع کر دیا۔ پچھلے 5 سال سے وہ کاشف کے ساتھ ایسا ہی کرتی آ رہی تھی، لیکن کاشف اب بڑا ہو رہا تھا، وہ اس کے ظلم کب تک سہتا؟ اس نے نجمہ کو آج پیچھے زوردار دھکا دیا۔ 8 ماہ کا بھاری بھرکم وجود لیے وہ پیچھے زمین پر گر پڑی اور تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مگر کاشف اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ فہیم سے اس کو مار پڑوا کر ہنستی تھی۔ کھا جاؤں گا آج میں تجھے بھی اور تیرے اس بچے کو بھی۔ کاشف کچن میں موجود بٹا لے کر آیا اور اس نے غصے میں بنے بٹے سے نجمہ کا سر کچل دیا۔ درد کی شدت سے نجمہ کی چیخیں ایک بار پھر بلند ہوئی، وہ سسکنے لگی۔ نجمہ کا خونم خون وجود صحن کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ کاشف چنگیڑ سے دوسری روٹی نکال کر پلیٹ میں موجود سالن کو صاف کرنے لگا۔ نجمہ اے نجمہ، کیا ہوا ہے اسے؟ فہیم اسی وقت گھر لوٹا تھا۔ صحن میں نجمہ کا خونم خون وجود دیکھ کر وہ اسے جھنجھوڑ کر پکارنے لگا، مگر نجمہ کے وجود میں ہلکی سی بھی جنجش نہیں ہوئی۔ تب وہ کاشف کی طرف آیا اور چیختا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ کاشف جو کہ بٹا اپنی گود میں رکھے آرام سے کھانا کھانے میں مگن تھا، باپ کے چیخنے پر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابا، اچھی عورت نہیں تھی یہ؟ تیری بیوی جب دیکھو چیختی رہتی تھی، اس کی آوازیں میرے سر میں گھستی تھی، جبھی آج میں نے اس کا سر کھول کر رکھ دیا۔ کاشف آرام سے اپنے باپ کو بتانے لگا۔ دوسری روٹی بھی ختم ہو چکی تھی، مگر کاشف کی بھوک ابھی باقی تھی۔ تو نے مار ڈالا اس کو؟ حرام خور، یہ تیری ماں تھی؟ فہیم غصے میں زور سے چلاتا ہوا بولا۔ وہ کاشف کے پاس آ کر اس کا گریبان پکڑتا۔ کاشف نے گود میں رکھا ہوا بٹا فہیم کے سر پر بھی دے مارا، جس سے وہ زمین پر گر پڑا اور خون فوارے کی صورت اس کے سر سے نکل پڑا۔ اب تو بھی چیخ رہا ہے، بالکل اس نیچ عورت کی طرح؟ کاشف فہیم کے پاس آ کر مزید بٹے سے اس کے اوپر وار کرتا ہوا بولا۔ فہیم اس سے معافی مانگتا ہوا خوف سے پیچھے ہٹنے لگا۔ تو نے ماں بولا اسے؟ یہ میری ماں نہیں، ڈائن تھی، اور تو بھی میرا باپ نہیں، اس ڈائن کا شوہر تھا۔ کاشف نے فہیم کے سر کو مزید نشانہ بناتے ہوئے کہا، جو فہیم سسک کر مر گیا۔ تب کاشف نے چکیر میں رکھی ہوئی تیسری روٹی نکالی، مگر اب سالن ختم ہو چکا تھا۔ یہ تو نے اچھا کام کیا، مرنے سے پہلے چٹنی پیس گئی۔
کاشف سیل پر موجود پودینے کی چٹنی سے کچن میں کھڑے ہو کر روٹی کھانے لگا۔ کالج کی کینٹین اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اس وقت صرف ایک ہی ٹیبل خالی تھا اور اس پر کوئی بھی ڈیول گروپ سے ٹکر لینے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس ٹیبل پر اسی گروپ کے لڑکے فری پیریڈ میں موجود ہوتے تھے۔ یہ گروپ 6 لڑکوں پر مشتمل تھا اور یہ 6 لڑکے انتہا کے بگڑے ہوئے امیر زادے تھے۔ اس بوائز کالج میں ان کے خلاف کوئی بھی کچھ نہیں بول سکتا تھا اور نہ ایکشن لے سکتا تھا، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیول گروپ اکثر کالج کے رولز توڑ کر اپنی منمانی کرتا ہوا پایا جاتا تھا۔ یہاں تو ہاؤس فل ہے باپ، چلو کالج کے کمپاؤنڈ میں چلتے ہیں۔ فرحان کینٹین میں رش دیکھ کر شارق، بنٹی اور جیڈی سے بولا، لگتا ہے پڑھ کر تمہاری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، جو تمہیں وہ خالی ٹیبل نظر نہیں آ رہی، چلو اس پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ جیڈی فرحان کو دیکھتا ہوا بولا اور ٹیبل کی دوسری طرف جانے لگا۔ اس کے پیچھے بنٹی اور شارق بھی چل دیے۔ کیوں پنگا لے رہا ہے یار ان لوگوں سے بلا وجہ میں؟ پچھلی بار سر امتیاز کی وارننگ بھول گیا؟ اگر اب تیرا رونی سے جھگڑا ہوا تو بات کالج کے ڈین تک جائے گی۔ رونی ڈیول گروپ کا سردار تھا، جس کے دم پر اس کے باقی کے 5 دوست اچھلتے تھے۔ باقی کے دوسرے اسٹوڈنٹس اور جونیئر ڈیول گروپ کے آگے کچھ نہیں بولتے، مگر انہی کی کلاس کا جیڈی، جس سے رونی کا ہمیشہ 36 کا آنکڑا رہتا، اکثر و بیشتر جیڈی اور رونی میں کسی نہ کسی بات کو لے کر تضاد ہوتا، جو اکثر جھگڑے کے بعد مار پیٹ پر ختم ہوتا۔ پنگا میں نہیں، رونی اور اس کا گروپ لیتا ہے مجھ سے، اور یہ بات تم بھی اور پورا کالج جانتا ہے۔ جیڈی فرحان کو دیکھتا ہوا بولا، مگر ابھی تو اس کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ ان کی کلاسز ختم ہو چکی تھی، اب ایگزام شروع ہونے والے تھے۔ فرحان نہیں چاہتا تھا کالج سے رخصت ہوتے وقت کوئی بدمزگی ہو، اس لیے وہ جیڈی کو سمجھانے لگا، اس ٹیبل پر اس کے باپ کا نام لکھا ہے، جو یہاں ہم یا کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہے جیڈی، ہم چاروں آج اسی ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ شارق فرحان کو دیکھتا ہوا بولا۔ ویسے بھی شارق کو لڑائی جھگڑوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، وہ پڑھائی میں جیڈی جتنا ذہین نہیں تھا، مگر جیڈی کی طرح براؤن بیلٹ تھا، اس لیے جب ڈیول گروپ سے ان کا جھگڑا ہوتا وہ مار پیٹ میں جیڈی کا پورا ساتھ دیتا۔ بات دراصل اتنی ہے فرحان، میرا رونی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب کوئی زیادتی کرے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر ہم آج اس کے خلاف نہیں بولیں گے تو اس کی دیکھا دیکھی کل کوئی دوسرا بھی اپنے آپ کو ڈیول گروپ بنا کر دوسرے اسٹوڈنٹس پر بلا وجہ کی حکومت کرنا پسند کرے گا۔ جیڈی فرحان کو دیکھتا ہوا بولا، وہ رونی یا پھر اپنے دوستوں جتنا امیر و کبیر نہیں تھا، بلکہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا، جو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ حق بولنے پر بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ تم لوگوں کو سمجھانا میرا فرض تھا، مگر اب جب تھوڑی دیر بعد ہنگامہ ہوگا تو اس میں تم لوگوں کا ساتھ دینا میری مجبوری، آخرکار دوستی بھی تو نبھانی ہے تم تینوں الو کے پٹھوں سے۔ فرحان ان تینوں کو بولتا ہوا خالی ٹیبل پر جانے لگا۔ جیڈی، شارق اور بنٹی تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اس کے پیچھے ٹیبل پر چل دیے۔ اوئے وہ دیکھ، ڈیول گروپ سے پھر یہ جیڈی پنگا لینے لگا ہے، لگتا ہے آج پھر کوئی تماشا ہوگا۔ سامنے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا ایک اسٹوڈنٹ اپنے دوسرے ساتھیوں کو ان چاروں کی طرف متوجہ کرتا ہوا بولا، میرے خیال میں پہلے سے ہی سر امتیاز کو انفارم کر دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک لڑکے تجویز دی، ابے چھوڑ نہ، ویسے بھی پڑھائی کا اتنا برڈن ہے، پہلے ایکشن مووی انجوائے کر لیتے ہیں، بعد میں سر امتیاز کو بھی بلا لیں گے، دوسرے لڑکے نے مشورہ دیا۔ جیڈی اور اس کے دوستوں کے ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد ایسے ہی دوسرے ٹیبلز پر چامگائیاں ہونے لگی اور سب میں خلبلی مچ گئی۔ جب رونی اپنے 5 دوستوں کے ساتھ کینٹین کے اندر داخل ہوا اور اپنے مخصوص ٹیبل پر جیڈی کے اور اس کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو دانت پیستا ہوا ان کے پاس آیا۔ رونی کے دوست بھی اس کے پیچھے موجود تھے۔ کیا سوچ کر تم اس ٹیبل پر بیٹھے ہو؟ شاید تم پچھلی بار کے سر امتیاز کی وارننگ بھول چکے ہو۔ کوئی دوسرا یہ حرکت کرتا تو رونی منہ سے بات کرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا، مگر سامنے جیڈی تھا اور اسے معلوم تھا
وہ کبھی بھی شرافت کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اس کی ہر بات کا جواب وہ دو بدو اسی کے انداز میں دے گا۔ اسی لیے رونی جیڈی کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بولنے لگا۔ اس ٹیبل پر تمہارے باپ کا نام لکھا ہے جو میں یا کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ سر امتیاز نے صرف مجھے وارن نہیں کیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی وارن کیا تھا۔ جیڈی نے کرسی سے اٹھنا ضروری نہیں سمجھا تھا، وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی رونی کو دیکھتا ہوا بولا۔ باقی کینٹین میں موجود تمام اسٹوڈنٹ خاموشی سے ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہے تھے اور کسی تماشے کے انتظار میں تھے۔ میرے باپ کا نام لینے کی اوقات تمہارے باپ میں بھی نہیں ہوگی۔ اس ٹیبل کو تو کیا پورے کالج کو میرا باپ خرید سکتا ہے، اور تم جیسوں کو تو میں اپنے گھر میں ملازم کی نوکری بھی نہ دوں۔ معلوم نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں ایسے تھرڈ کلاس لوگ۔ بڑے بڑے کالجز میں 2 منٹ کے اندر ٹیبل خالی کرو، نہیں تو دھو ڈالوں گا تمہیں اور تمہارے ان چمچوں کو۔ رونی حقارت بھری نظروں سے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے جیڈی کو دیکھ کر بولا، جو روز اپنی بھتیجر سی سیکنڈ ہینڈ بائک پر کالج جاتا تھا۔ اس کے عام سے زیب تن کیے کپڑے اس کی کلاس کا خاصا کرنے کے لیے کافی تھے۔ رونی کے بولنے پر رونی کے دوست جیڈی کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ رونی کی بات سن کر اس کے دوستوں کو اپنے اوپر ہنستا دیکھ کر صرف ایک پل کے لیے جیڈی کا سانولا رنگ خجالت سے مزید گہرا ہوا تھا۔ چاندی کا چمچہ منہ میں ڈال کر پیدا ہونے والے تم وہ کتے ہو جو اپنے باپ کا نام لے کر بھونک بھونک کر دوسروں کو ڈراتے پھرتے ہو۔ تمہارے نام کے ساتھ اگر تمہارے باپ کا نام ہٹا دیا جائے تو تمہاری اوقات گلی کے کتے جتنی برابر بھی نہیں رہے گی۔ دم ہلاتے ہوئے یہاں سے چلتے بنو اور جا کر کسی اور پر بھونکو جو تم سے ڈرے۔ اس ٹیبل سے میں نہیں اٹھنے والا۔ جیڈی کی بےعزتی کرنے پر جہاں رونی کا سفید رنگ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا، وہیں روحان، بنٹی اور شار کے کہکوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ٹیبل پر موجود سموسوں کی پلیٹ چٹنی سمیت اس نے جیڈی کو کھینچ کر ماری، جس کے بدلے میں جیڈی نے کولڈ ڈرنک سے بھری بوتل زور سے اس کے منہ پر دے ماری۔ باقی کے سارے اسٹوڈنٹس اپنی اپنی ٹیبلز اور کرسیاں خالی کر کے دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے، جبکہ جیڈی اور رونی کے ساتھ ان دونوں کے دوست بھی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتا ہوتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں کالج کی کینٹین میدان حشر کا سا سما پیش کرنے لگی۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، کالج میں یوں بدامنی پھیلاتے ہو۔ انسان ہو کر آپ لوگ جانوروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، یہی سب کچھ سکھایا جاتا ہے آپ کو اپنے گھروں میں۔ اس وقت رونی اور جیڈی اپنے دوستوں کے ساتھ بگڑے ہوئے ہولیوں میں سر جھکائے ڈین کے آفس میں موجود تھے، جو اپنے لہجے میں سختی لائے ان سب کو کافی حد تک شرمندہ کر چکے تھے۔ آپ کے بارے میں تو میں نے کافی پروفیسر سے سنا ہے، آپ کا شمار لائق اسٹوڈنٹس میں ہوتا ہے، مگر آپ کو دیکھ کر کہیں سے یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہے۔ ڈین جیڈی کا پھٹا ہوا گریبان دیکھ کر بولے، سوری سر، مگر ہر دفعہ پہل۔ جیڈی نے بولنے کی کوشش کی، شٹ اپ، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ ڈین جیڈی کے بولنے پر اسے گھریکتے ہوئے بولے تو جیڈی شرمندہ ہو کر سر مزید نیچے جھکا گیا۔ ہے کہ آپ لوگ 18-19 سال کے لڑکے ذرا سی شیو کیا اگائی چہروں پر خود کو ہیرو سمجھ کر ایک دوسرے سے مقابلے کرنے پر اتر آئے۔ بے شک آپ کے والد محترم ایک بڑا نام ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کالج میں بد نظامی پھیلائیں گے اور اصول و قوانین کی خلاف ورزی کریں گے اور آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ ڈین اب رونی کو دیکھتے ہوئے بولے تو رونی سوری سر کہتا ہوا اپنا سوجا ہوا منہ نیچے جھکا گیا۔ ڈین نے غصے بھری نظر باقی لڑکوں پر بھی ڈالی جو بکھرے ہولیوں میں پھٹے ہوئے یونیفارم میں کافی کوئی ہوش جنگلی لگ رہے تھے۔ وہ سب شرمندہ ہو کر اپنی گردن نیچے جھکا گئے۔ 20 دن کے بعد آپ سب کے پیپر سٹارٹ ہیں۔ اس سے پہلے اگر مجھے کوئی بھی لڑتا جھگڑتا کالج کے رولز توڑتا ہوا نظر آیا، میں اسے ایگزام میں بیٹھنا الاؤ نہیں کروں گا۔ تو کسی کی ذہانت کام آئے گی، نہ کہ کسی کی سفارش۔ از دیٹ کلیئر؟ ڈین کی گرجدار آواز پر کمرے میں موجود تقریباً سارے لڑکے بآواز یس سر بولے اور روم سے باہر نکل گئے۔ تم کوشش کرنا ان 20 دنوں میں میرا تمہارا سامنا نہ ہو، کیونکہ میں تمہیں اب اور مزید برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی معاف کر سکتا ہوں۔ روم سے باہر نکل کر رونی جیڈی کو دیکھتا ہوا بولا، تم صرف 20 دنوں کی بات کر رہے ہو، کوشش کرنا ساری زندگی میں کبھی بھی ہمارا آمنا سامنا نہ ہو۔
کیونکہ میں بھی اعلیٰ ظرفی دکھا کر معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے ہوں۔ جیڈی کی بات سن کر رونی زہر خواندہ نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ صبح سویرے وہ تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی، تب گھر کی ڈول بیل بجی۔ دی جان کی نیند نہ خراب ہو، اینا نے جلدی سے دوپٹہ سیٹ کیا اور گھر کا دروازہ کھولا، مگر اپنے سامنے اس لڑکے کو دیکھ کر وہ حیران اور پریشان رہ گئی۔ ہر دفعہ کی طرح وہ ہاتھ میں پھولوں کا بوکے لیے کھڑا تھا، مگر اینا کو پریشانی اس بات سے ہوئی کہ آج وہ اس کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میم، یہ آپ کے لیے۔ وہ اینا کی حیرت زدہ شکل دیکھتا ہوا بولا اور پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھایا۔ اینا نے گھبرا کر ایک نظر گھر کے اندر ڈالی اور جلدی سے اس لڑکے کے ہاتھ سے بوکے لیا۔ وہ لڑکا اب منتظر کھڑا تھا کہ اینا اس سے کچھ پوچھتی، کیونکہ پچھلی بار اسے لگا تھا وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہے یا اس سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر وہ جلدی میں یونیورسٹی سے چلا گیا تھا، اس لیے اب کی بار وہ منتظر نظر سے بوکے تھمانے کے بعد اینا کو دیکھنے لگا، مگر پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ سے اینا نے بوکے اس لڑکے سے تھام کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ پھولوں کے بوکے کو ہاتھ میں پکڑے جلدی سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی، میز پر بوکے رکھتی ہوئی اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی۔ وہ پریشان نظروں سے پھولوں کے بوکے کو دیکھ رہی تھی۔ آج تیسری بار ایسا ہوا تھا جب وہ لڑکا اسے پھولوں کا بوکے دے کر گیا تھا۔ پہلے وہ 2 دفعہ اسے بوکے یونیورسٹی میں ملا تھا۔ پہلی دفعہ میں وہ کنفیوز سوچتی رہی آیا یہ بوکے اسے غلط فہمی میں دے کر چلا گیا ہے، مگر دوسری بار یونیورسٹی ٹائم میں جب وہ گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی، تب دوبارہ لڑکا اسے بوکے دینے آیا، جسے لینے کے بعد وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ پھول وہ اسے کیوں دے کر جا رہا ہے، مگر اینا کو کہ کچھ بولنے سے پہلے وہ لڑکا کار میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اب کی بار اینا نے سوچا تو اس لڑکے سے وہ ضرور بات کرے گی، مگر اب کی بار وہ اس لڑکے کو یونیورسٹی کی بجائے اپنے گھر کے ایڈریس پر دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ پھول اسے ہمیشہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتے تھے۔ وہ ابھی تازہ گلاب کی خوشبو کو اپنے نتنوں کے ذریعے اندر اتارنا چاہتی تھی، مگر ہر دفعہ کی طرح ایک خوف بھی اسے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ لڑکا کون تھا جو پچھلے 1 مہینے میں یہ تیسری دفعہ اسے بوکے دے چکا تھا، اور وہ کیا چاہتا تھا اس سے؟ اینا پھولوں کے بوکے کو دیکھ کر یہ سارے سوالات خود سے ہی پوچھنے لگی۔ وہ یہاں ریسٹورینٹ میں برہان کے بلانے پر آیا تھا اور پچھلے 20 منٹ سے وہ اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ برہان سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں تھی۔ پریکٹیکل لائف میں آ کر اپنی جابس کے بعد سبھی اپنی لائف میں بزی ہو گئے تھے، وہ اور اپنی مصروفیات کے سبب ان کا سب کا ملنا اب بہت کم ہوا تھا۔ دراصل برہان کو 2 دن بعد سڈنی جانا تھا۔ وہ کل رات سارے دوست برہان کے گھر پر موجود تھے، مگر وہ کل رات برہان سے معذرت کر چکا تھا۔ کل کی ڈیوٹی اس کی کافی ٹف تھی، وہ چاہ کر بھی برہان سے ملنے کے لیے وقت نہیں نکال سکا تھا، اسی لیے آج یہاں پر ریسٹورینٹ میں موجود تھا۔ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے سامنے بیٹھی لڑکی پر بے ساختہ اس کی نظر پڑی۔ لڑکی کے ہنسی کی آواز نے ہی اسے متوجہ کیا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر ناگوار شکنوں کا جال ابھرا۔ اسے کبھی بھی حد سے زیادہ ماڈرن لڑکیاں پسند نہیں تھی۔ وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی لڑکی جسے وہ دیکھ رہا تھا، قدرت نے اسے رنگ و روپ اور حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا، مگر وہ اپنے اس حسن کی دولت کو چھپانے سے قاصر تھی، جبکہ اس کا ماننا یہی تھا کہ موتی سیپ میں چھپا ہوا ہی منفرد اور خاص لگتا ہے۔ نہ صرف اس لڑکی کی ڈریسنگ دیکھنے لائق تھی، وہ جس لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی اس کا دل چاہ جا کر اس جگت کے منہ پر 2-3 تھپڑ رسید کر دے۔ لڑکی کے ساتھ موجود اس لڑکے کے دیکھنے کے انداز سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ کتنی کمینی مسکراہٹ رکھتا ہوگا۔ جس انداز میں وہ لڑکا اپنے قریب بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، صرف اور صرف اس کی نظروں کی غلاظت ٹپک رہی تھی۔ نہ صرف وہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا بلکہ بات کرنے کے بہانے اس کے بازو کو بھی چھو رہا تھا۔ اس لڑکے سے زیادہ افسوس اس لڑکی پر ہوا۔ آج کے دور کی لڑکیاں اپنے آپ کو بولڈ اور کانفیڈنٹ بنانے کے چکر میں معصومیت کو کہیں پیچھے ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ شکر کرنے لگا اس کی بہن ان خرافات سے کافی دور تھی۔ جو بھی تھا، اسے اپنے سامنے بیٹھی یہ خوبصورت لڑکی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔
اتنے میں برہان کی کال اس کے موبائل پر آئی۔ برہان اسے باہر بلا رہا تھا۔ سیفی، اپنا ہاتھ اب قابو میں رکھنا۔ وہ ان لوگوں کی ٹیبل کے پاس سے گزرا تو اسے لڑکی کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ اپنے پاس بیٹھے لڑکے سے مخاطب تھی۔ وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ ویلکم ینگ مین، کیونکہ اب تم ہمارے خاص بندوں میں شامل ہو، اس لیے ہم تمہیں اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے رازوں میں بھی شریک کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں میرے ساتھ آؤ، تمہیں دیکھنے لائق بہت سی چیزیں ہیں۔ الکنگ نامور مشہور ہوٹل تھا جہاں وہ اس وقت موجود تھا۔ یہاں آج وہ بلیک کنگ کے بلاوے پر آیا تھا۔ اسے یہ تو علم ہو چکا تھا کہ بلیک کنگ جہاں اسے لے کر جا رہا ہے وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، مگر وہاں بلیک کنگ کے کالے کارناموں کے راز پوشیدہ ہیں۔ یہ اسی ہوٹل کے انڈر گراؤنڈ ایک خفیہ جگہ تھی جہاں اس وقت کافی اندھیرا تھا۔ وہ بلیک کنگ کے ساتھ چلتا ہوا ماتھے پر آیا ہوا پسینہ ہاتھ میں موجود رومال سے صاف کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں اور ان کے راز جاننے کے بعد ان سے بغاوت کی صورت میں یا بھاگنے کی صورت میں انجام صرف اور صرف موت ہوتا ہے۔ مگر وہ مجبور تھا، اسے یہ رسک لینا تھا، اپنے ضمیر کو مردہ کر کے ان کے ساتھ شامل ہونا تھا، ورنہ اس کا سب ختم ہو جاتا، کیونکہ سب کچھ تو داؤ پر لگا ہوا تھا۔ سامنے دیوار پر نصب بٹن پریس کرنے کے بعد ایک دروازہ کھلا اور وہ بلیک کنگ کو دیکھنے لگا، جو اسی کو دیکھتا ہوا کافی حد تک نارمل کر کے آگے قدم بڑھانے لگا۔ اس راہداری پر چلتے ہوئے اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اس کے دائیں اور بائیں طرف لائن سے جیلیں بنی ہوئی تھی جس میں معصوم اور چھوٹے بچے قیدی تھے۔ یہ بچے 7 سے 16 تک کی عمر رکھتے تھے۔ ان کے معصوم چہروں پر خوف طاری تھا۔ ان بچوں کو دیکھ کر اس کا دل برا ہونے لگا۔ بلیک الکنگ سامنے دیوار پر نصب بٹن پریس کرنے کے بعد ایک دروازہ کھلا اور بلیک کنگ کو دیکھنے لگا، جو اسی کو دیکھتا ہوا اپنے ہاتھ سے اسے آگے چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپائے اور اپنے فیس کے ایکسپریشنز کو کافی حد تک نارمل کر کے آگے قدم بڑھانے لگا۔ اس راہداری پر چلتے ہوئے اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اس کے دائیں سے بائیں یہ غلط ہے۔ کوئی آواز اسے اپنے اندر سے سنائی دی جسے اس وقت نظر انداز کرنا ضروری تھا۔ وہ بائیں جانب جیل میں دیکھنے لگا، جہاں 12 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک لڑکیاں قید تھیں۔ ان لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی ان معصوم بچوں کی طرح خوف اور بے بسی نظر آ رہی تھی۔ وہاں سے گزر کر اب بلیک کنگ اسے ایک عالیشان کمرے میں لے آئے، جہاں اس سے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر براجمان ہوا۔ میرا اصل بزنس تو تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ ان بچوں اور لڑکیوں کو ہم دوسرے ملک بھیجتے ہیں، جہاں انہیں خاص طور پر ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکیوں کو جسم فروشی کے لیے اور ان چھوٹے لڑکوں کو ڈرگس کی سپلائی کے لیے۔ تمہیں یہ بات بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر تم ہمارے کام میں ساتھ دو گے تو تم راتوں رات اپنا ڈوبا ہوا بزنس بچا سکتے ہو، بلکہ کروڑوں کا منافع بھی تمہیں حاصل ہوگا، جبکہ غداری کے انجام سے تم اچھی طرح واقف ہوگے۔ آپ مجھ پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنا رازدار بنا کر اور اپنے ساتھ شامل کر کے یقیناً آپ کو بھی فائدہ ہی پہنچے گا۔ اس کے بولنے پر بلیک کنگ قہقہ لگا کر ہنسا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ بلیک کنگ کو وہ ایک کافی ہوشیار لگا۔ بلیک کنگ ایسے ہی تو کسی کو اپنے راز میں شامل نہیں کرتا تھا۔ یقیناً وہ اپنے سامنے بیٹھے اس شخص سے بہت فائدہ لینے والا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بزنس تھا۔
اپنے ذاتی بحری جہاز تھے، ان بحری جہاز کے ذریعے سامان کو یہاں سے وہاں منتقل کیا جاتا تھا۔ پولیس اور نیب سے اچھی الیکس کی وجہ سے شپس کی چیکنگ میں ٹائم ضائع ہوئے بغیر شپس منزل مقصود پر روانہ کیے جاتے، اور یہی بلیکنگ کے فائدے کی بات تھی۔ اس کے شپس میں وہ لڑکیوں اور بچوں کی اسمگلنگ بآسانی کر سکتا تھا اور انہیں دوسرے ملک منتقل کر سکتا تھا۔ ینگ مین، آج سے تم ہمارے لیے ایک خاص آدمی فرد کی حیثیت اختیار کر گئے ہو، اور تمہیں ہمارے کنگ میں شامل ہونے کا ایک چھوٹے سے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ سمجھو، یہ امتحان اس گینگ میں شامل ہونے کا ایک راستہ ہے۔ بلیک کنگ کے بات پر وہ کچھ کنفیوز ہو کر بلیک کنگ کو دیکھنے لگا۔ تب بلیک کنگ نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ اسے دوسری جگہ پر لے کے جا رہا تھا جہاں پر کسی لڑکی کی دردناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے وہ ایک حال نما کمرے میں بلیک کنگ کے ساتھ داخل ہوتا۔ اسی حال میں سے ایک آدمی 12 سالہ بچے اس سے پہلے وہ ایک حال نما کمرے میں بلیک کنگ کے ساتھ داخل ہوتا۔ اسی حال سے ایک آدمی 12 سالہ بچے کے وجود کو اٹھائے باہر آ رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ بچہ مر گیا تھا یا پھر بے ہوش تھا۔ اس کی ٹانگیں بند تھیں اور گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، اور اس بچے کی قمیض بھی جسم پر موجود نہیں تھی۔ ایک بار پھر وہ اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پاکٹ سے رومال نکال کر صاف کرنے لگا۔ حال نما بڑے سے کمرے میں جہاں لال بتی جل رہی تھی وہاں پر اس قسم کی کرسیاں موجود تھیں جہاں انسان کو بٹھا کر رسیوں میں موجود لاک سے انسان کے ہاتھ پاؤں لاک کیے جاتے۔ ایک طرف بڑی بڑی زنجیریں بھی لٹک رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر بڑے بڑے سائز کے ہیمر، چمڑے کے ہنٹر، ڈرل مشینز اور مختلف قسم کے آلات اور اوزار رکھے ہوئے تھے۔ یہ کمرہ کسی ٹارچر سیل کا پتہ دے رہا تھا۔ اسے یہ سب دیکھ کر وحشت ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ مزید وحشت زدہ ہوتا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانگی بھرا منظر ابھرا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ سامنے سے دو آدمی ایک لڑکی کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ اس کے تن پر قمیض کندھوں سے نیچے اتری ہوئی تھی اور وہ تکلیف کی حالت میں بری طرح سسک رہی تھی۔ شاید تھوڑی دیر پہلے اسی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، وہ سوچنے لگا، مگر اسے علم نہیں تھا کہ ابھی اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے۔ اس نے ہمت کر کے دوبارہ نظر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس لڑکی کی پیٹھ بری طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی بھی اس بچے کی طرح نیم مردہ حالت میں تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اب وہ آدمی اس لڑکے کو ڈھانپتے ہوئے اسے کمرے سے باہر لے کر جا رہے تھے۔ بلیک کنگ نے دوبارہ تعلیم بجائی تو چونک کر بلیک کنگ کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں بلیک کنگ کے دو آدمی اس کے پاس آئے اور اچانک اس کو پکڑ کر اس کی شرٹ اتارنے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم آنے والی افتاد پر گھبرا کر چیختا ہوا بلیک کنگ سے پوچھنے لگا۔ ینگ مین، میں اپنی بات دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں ہوں، مگر تمہیں بتا دیتا ہوں، بلیک کنگ اس گینگ میں شامل ہونے لفظ کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں پر لانے والی لڑکیوں اور بچوں کے بھی کمر پر کے کا ٹیگ۔ سمجھ لو کہ اس گینگ کی پہچان ہے اور یہ تمہارا امتحان بھی ہے۔ تھوڑا تکلیف دہ ہے، مگر اس گینگ کا حصہ بننے کے لیے تمہیں اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ بلیک کنگ اسے بتا رہا تھا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ آدمی اس کی شرٹ اتارنے لگا تھا۔ اتارنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اس کی پشت پر باندھ رہے تھے۔ سر، ایک منٹ میری بات سن لیں پلیز۔
میری بات سنیں آپ۔ لوہے کی گرم سوراخ لے کر جب ایک آدمی اس کے پاس آنے لگا تو وہ زور زور سے چیخ کر بلیک کنگ کو پکارنے لگا، مگر بلیک کنگ صوفے پر بیٹھا سگار پینے میں مصروف تھا۔ اسے گھٹنوں کے بل بیٹھانے کے بعد ایک بڑے سے چٹان نما پتھر پر جھکایا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں سے بچنے کا یا فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔